پیارے دوستو، ایک سوال جو عام طور پر غیر مسلموں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھی ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی ابھر آتا ہے جو زندگی کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو بچوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ معصوم بچے جن سے قلم بھی اٹھا لیا گیا ہے، ان پر تکالیف اور مصائب کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ ایک مسلمان کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے دل میں سوال ابھرتے ہیں تو یہ سوال تک ہی محدود ہو جائیں تو بہتر ہے، کمپلین نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر یہ ایمان پر وار ہوتا ہے۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا، ان کے سوال تو تشویش اور کمپلین سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، ایک نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اولاد نرینہ بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا امام علی اصغر کیا آزمائش سے گزرا ہے اور شہادت کے مقام پر فائز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض آزمائشیں آتی ہیں۔ ماں باپ کے لیے ایک تو اس کا یہ زاویہ ہے کہ اس پر صبر کریں تو اپنے رب کی طرف سے اجر پائیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ پاک ہمارے جنت میں جانے کا سامان پیدا فرماتا ہے، اور یہ نابالغ بچے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ کی رسالت ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی تربیت میں رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے قریب بیٹھتے ہیں، پھر جنت میں آتے جاتے ہیں۔ ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ قیامت کے دن انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اپنے رب سے لاڈ کریں گے، کہیں گے ہم تو جنت میں نہیں جاتے جب تک ہم اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائیں، اور وہ ایمان والے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آخرت کی زندگی جو ہر زندگی سے بہتر ہے، اس میں پھر جنت کا سامان ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنتا، تو اسی لیے اللہ پاک نے ان ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک اس بچے کو یوں بنا دیا کہ وہ بڑا ہوتا تو کفر میں پڑ جاتا، شر انگیزیوں کرتا، فساد کرتا، گمراہ ہو جاتا، چوریاں چکاریاں کرتا، کرپشن کرتا، کوئی غلط کام کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی محفوظ کیا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے، اور اس کے جنت میں جانے کا سامان بھی کر دیا۔ کیونکہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ رب جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ جو سب سے زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے، اور اس کے علم میں تو سب کچھ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، لا مثل و مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی حیات طیبہ میں تمام ایسے واقعات سے آپ خود پرسنلی گزرے ہیں جو امت کے لیے مشکل راہ ہیں، تو ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فرماتا ہے کہ میرے بندو، وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ جب لوٹیں تو اس کو جواب دیں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل لے کر لوٹتا ہے۔ اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری زندگیوں میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی زندگی کی آسائشوں سے، کبھی اور دیگر معاملات سے، کبھی تمہاری جانوں میں، کبھی تمہارے مالوں میں، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، جو اپنے رب کے حکم پر راضی رہتے ہیں، تو پھر وہ قیامت میں بڑے اجر پانے والے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سورہ کاف کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کے پاس سے گزرے جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر یہ اعتراض اٹھایا
کہ یہ آپ نے معصوم بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو پھر معصوم بچے کو کیوں قتل کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب سارے جوابات دیے تو ان میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر فتنہ انگیزیاں کرتا، کفر کرتا، شرک میں مبتلا ہوتا، اپنے ماں باپ جو صالحین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتا، تو چھوٹی آزمائش ان کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں داخلے کا سامان کر دیا اور انہیں اور اولاد عطا کر دی جو وقتاً ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ہم چیزوں کو نہیں جانتے پر میرا رب جانتا ہے۔ تو اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سامنے واضح کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تمہاری عقلوں سے پرے ہیں، لیکن تمہارا رب جانتا ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں آتا ہے۔ تو یاد رکھو جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کرتا ہوں، کبھی دشمن کے ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی مال و جان سے، کبھی آسائشوں کی کمی سے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، بے شک اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور اگر اس سے اس کو خوشی حاصل ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے اس بات سے ظاہر ہوا ہے کہ ہمارے پیاروں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، بلکہ سب لوگوں پر تو ضروری نہیں کہ وہ بطور سزا ہی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری عقلیں قاصر ہیں اور بعض اوقات تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو ایک ایمان لانے والے کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے آگے جھکا دے اور راضی ہو جائے اور صبر کرے۔ صبر کرنا آسان تو نہیں ہے، مگر صبر کرنے والوں کے لیے اجر بہت زیادہ ہے۔ اور یاد رکھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، میں ان کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ مصائب کو دیکھنے پر ایسے الجھ جاتا ہے اور ان نعمتوں کو جو اس کے رب نے اسے عطا کی ہیں بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آزمائشیں جو آتی ہیں اس میں جو راز چھپے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ سمجھ پائیں تو صبر تو کرنا ہی ہے، کیونکہ صبر کا اجر بہت اعلیٰ ہے۔ کمپلین ہم نہیں کریں گے، دل دکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ غم کا اظہار کا طریقہ ہے، پر واویلا کرنا، نوحے کرنا، ماتم کرنا، سینے پیٹنا، کپڑوں کو چاک کرنا، غم میں پڑے رہنا، کمپلین کرتے رہنا، یہ ایک مومن کی صفات میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو ان چیزوں پر نیگیٹو سوچنا نہیں چاہیے، منفی سوچنے کی بجائے مثبت دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے رب کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا تھا۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔